ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میسیج کا عنوان ہے بھوک اور اس سے متعلقہ امور۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم تمہارا امتحان لیں گے کسی قدر خوف سے اور فاقے سے اور مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور آپ ایسے صابرین کو بشارت سنا دیجئے، یعنی جن کی عادت تھی صبر ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک بھوکا پیٹ جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھوک برداشت کر رہا ہے، ان 70 عابدوں سے جو غافل پڑے ہیں اللہ تعالیٰ کچھ زیادہ محبوب ہیں۔ یاد رکھیں کہ بھوک کو بڑا مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ ہر زمانے میں ہر امت اور ہر ملت نے اسے پسندیدہ قرار دیا ہے۔ اس لیے اگر محض ظاہر کو بھی لیا جائے تو بھوکے انسان کی طبیعت تیز اور چاق و چوبند ہوتی ہے، اور کیفیت زیادہ مہذب اور جسم زیادہ درست دکھائی دیتا ہے۔ بھوک نفس کو عاجزی اور دل کو انکساری سکھاتی ہے۔ بھوک کا جسم خضوع، یعنی بھوکے کا جسم خضوع اور دل خشوع کا صحیح ترجمان ہوتا ہے، اس لیے کہ نفسانی طاقت بھوک کی وجہ سے نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے پیٹ کو بھوکا اور جگر کو پیاسا رکھو تاکہ تمہارے دلوں کو اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ درست ہے کہ تن کے لیے بھوک ایک آفت سے کم نہیں، لیکن دل میں روشنی، روح میں صفائی اور باطن کو لقائے حق یعنی دیدار، لقائے حق بھی اسی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ باطن کا لقائے حق کے مقام تک پہنچ جانا ہی صفائے روح اور ضیاء قلب کا باعث ہوا کرتا ہے۔ یعنی یہ لقاء یعنی دیدار، یہ لقاء ہی روح کو صفائی اور دل کو روشنی عطا کرتی ہے۔ تو پھر اگر جسم کو مصیبت سے بھی دوچار ہونا پڑے تو کیا حرج ہے؟ آفت تن اگر لقاء الہی کا باعث بن جائے تو یہ سودا کچھ بھی مہنگا نہیں رہے گا۔ کہ پیٹ بھر کر کھانے کی ایسی خاص وقت بھی تو نہیں ہے، یعنی کیا اس کی کیا عزت پیٹ بھر کے کھانے والا؟ پیٹ بھر کر کھانا جانوروں کا کام ہے، اور بھوک مردان حق کا علاج ہے۔ بھوک تعمیر باطن اور پیٹ بھر کر کھانا آبادی شکم ہے۔ اب وہ شخص جو عمر بھر تعمیر باطن میں کوشاں رہے، بھوکا رہ کر، تاکہ علائق دنیا سے علیحدہ ہو کر صرف اور صرف حق کا ہو کر رہ جائے، اس کا مقابلہ اس شخص سے کیوں کر سکتے ہیں جس کی ساری عمر آبادی شکم میں گزر گئی، پیٹ بھرنے میں گزر گئی ہو، اور جو عمر بھر جسمانی خواہشات کا غلام رہا ہو۔ صاف ظاہر ہے کہ ایک کے نزدیک تو دنیا کی تخلیق ہی گویا کھانے اور پیٹ بھرنے کے لیے عمل میں آئی ہے، اور دوسرا کھانے کو صرف اسی حد تک ضروری سمجھتا ہے جو اسے عبادت کرنے کے لیے زندہ رکھ سکے۔ اگلے وقتوں کے لوگ تو اس لیے کھاتے تھے کہ زندہ رہ سکیں، اور آج بعض لوگ زندہ ہی اس لیے ہیں کہ کھاتے رہیں۔ بس ان دونوں حالتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بھوک صدیقوں کا کھانا اور مریدوں کا مسلک ہے۔ قضاء و قدر الہی کے بعد آدم علیہ السلام کا بہشت سے باہر نکالا جانا اور قرب الہی سے دور ہو جانا کھانے کے ایک لقمے کا نتیجہ ہی تو تھا۔ اور یہ حقیقت بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ بھوک میں مضطرب و بے قرار ہونے والے کو بھوکا نہیں کہتے، یعنی یہاں جس بھوک کو سراہا جا رہا ہے وہ بھوک نہیں جو مجبوری کی حالت میں برداشت کی جا رہی ہو۔ طریقت میں بھوکا وہ ہے جس نے بھوک مجبوری سے نہیں بلکہ ارادے سے اختیار کر رکھا ہو۔ اس لیے کہ جو بھوکا کھانے کا طالب ہے وہ تو بہرحال میسر آنے پر کھا ہی لے گا۔ بس جسے ہم بھوک کے درجے میں شمار کر رہے ہیں وہ بندہ حق ہے جس نے کھانا ترک کر رکھا ہو، نہ کہ وہ بندہ شکم کہ جسے مجبوری نے پیٹ بھرنے سے روک رکھا ہے۔ ہاں، وہ شخص جس نے کھانا موجود ہونے کے باوجود اسے ترک کر رکھا ہو اور بھوک کی تکلیف اور رنج کا بوجھ اٹھا رکھا ہو، اسے البتہ بھوکا کہہ سکتے ہیں۔ شیطان کو قید میں ڈالنا، خواہشات نفسانی کو ختم کرنا،
اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ بھوک اختیار نہ کی جائے۔ قطانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مرید کہلانے کی شرط یہ ہے کہ اس میں 3 خصوصیات ضرور موجود ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جب تک نیند بہت زیادہ غلبہ نہ کر لے اس وقت تک سونے کا نام نہ لے۔ دوسرے یہ کہ جب تک ضروری نہ ہو کلام نہ کرے، یعنی بات نہ کرے، یعنی بہت کمگو ہونا چاہیے۔ تیسرے یہ کہ اس وقت تک نہ کھائے جب تک فاقہ نہ کر چکا ہو۔ سچی بھوک صرف جان کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اس دوران میں جو خواہش ظاہر ہو اسے فقط شر طبیعت، غرور نفس اور ہوائے طبع سے موسوم کر سکتے ہیں۔ للہ الحمد کے اہل معرفت کے رگ رگ اسرار خداوندی کی دلیل ہے، اسرار خداوندی کی دلیل ہے، اور ان کے دل نظر الہی کا مقام ہے۔ چنانچہ ان دلوں کی روشنی نے ان کے سینوں میں نور کے دروازے کھول رکھے ہیں، اور عقل و ہوا ان کی درگاہ میں معدم نظر آتی ہے۔ جہاں ان کی روح عقل کی مدد کرتی ہے، ان کا قابو میں رکھا ہوا نفس ہوا و ہوس کو صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ بس یاد رکھو، طبیعت کی پرورش میں جتنا زیادہ دخل غذا کا ہوگا اتنا ہی نفس قوی تر ہوتا چلا جائے گا، اور خواہش نفس جس قدر پروان چڑھتی جائے گی اسی قدر اس کا غلبہ اور دبدبہ اعضا جسم پر ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ ہوائے نفس رگ و پائے میں سرایت کر جائے گی، اور اس کی رگ رگ ایک نئے حجاب کی شکل اختیار کرتی جائے گی۔ حجاب یعنی پردے، اور وہ بندہ، اور بندہ شکم کہہ سکتے ہیں، اور بندہ شکم ان حجابوں میں دب کر رہ جائے گا، پردوں میں کھو جائے گا۔ اور جب غذاؤں کا طالب ان سے باز آ جاتا ہے تو خواہش کمزور پڑنے لگتی ہے، اور عقل کی تیزی بڑھ جاتی ہے، اور رگوں پر سے قوت نفس کی گرفت ڈھیلی ہو جاتی ہے، اور اسرار الہی اور براہین خداوندی واضح تر ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب رفتہ رفتہ نفس اپنے حرکات بد سے عاجز آ جاتا ہے، اور خواہشات نفس کا وجود ہی مٹ جاتا ہے، تو جھوٹی ارادت مان پڑ جاتی ہے، اور اظہار حق میں منہمک ہو کر رہ جاتی ہے۔ تب بالآخر وہ وقت آ پہنچتا ہے جب مرید پوری طرح اپنی مراد کو پہنچ جاتا ہے، یعنی پیٹ بھر کر نہیں کھانا چاہیے، اسی قدر کھاؤ جس قدر ضروری ہے، اور اس سے ذرا کم کھاتے ہیں تو اور بہتر ہے۔ بھوک کا ثمر، میسج کے اختتام سے پہلے ایک بات اور کہہ دیتا ہوں کہ بھوک کا ثمر یا پھل مشاہدے کی صورت میں ملتا ہے، اور مشاہدے کی قیادت مجاہدے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن اصلی مقام تو بہرحال مشاہدے کا ہی ہوتا ہے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مرزا چشتی صابری نظامی، بیدر شریف۔